بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ حلب شہر کے اندر عبد القدوس نامی ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کے پاس بہت سارے شاگرد تھے، کیونکہ وہ درزی اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس درزی کے پاس چھوٹے موٹے لوگوں کے کپڑے سلنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تو بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے جاگیرداروں، حتیٰ کہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیروں کے لباس بھی سلائی کرتا تھا، اور وہ اپنی مہارت کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکا تھا۔ حلب شہر کے اندر عبد القدوس درزی سے زیادہ کوئی ماہر نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس لوگ کام سیکھنے کے لیے بڑی بڑی خواہش کرتے تھے، اور جن کو عبد القدوس درزی کے پاس کام سیکھنے کا موقع مل جاتا وہ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت کے دوران عبد القدوس درزی کے پاس 3 شاگرد تھے جو اس کے پاس کام سیکھتے تھے۔ ان 3 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جس کا نام تراب تھا۔ تراب کو بچپن ہی سے ایک بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، لیکن غربت اور زندگی کی سختیوں نے اسے عبد القدوس کے پاس درزیوں کا کام سیکھنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ اس کے خواب تو کسی شہزادے سے کم نہیں تھے۔ ایک دن عبد القدوس درزی اپنی دکان پر کپڑے سلائی کر رہا تھا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کا خاص لباس عبد القدوس کی دکان پر آیا، اور وزیر کے سپاہی نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر یہ لباس تیار کر کے دینا، کیونکہ میں نے سلطان محترم کے ساتھ ایک اہم دعوت پر جانا ہے۔ عبد القدوس نے سپاہی کو کہا کہ وزیر کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ یہ ناچیز انسان 2 دن کے اندر آپ کی خدمت میں لباس پیش کر دے گا۔ سپاہی کے جاتے ہی عبد القدوس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس لباس کی سلائی کا کام شروع کر دو، اور اس لباس کی سلائی کا کام بڑی ہی مہارت سے کرنا، اور پھر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ماہر تراب لڑکا تھا جس کے خواب بڑے بڑے تھے۔ عبد القدوس نے تراب کو کہا کہ تم نے باقی شاگردوں کی مدد سے اس لباس کا کام شروع کر دینا، اور اس کو 2 دن کے اندر اندر مکمل کر دینا تاکہ ہم یہ لباس وقت پر پہنچا سکیں۔ اس کے بعد عبد القدوس درزی کسی کام کی وجہ سے گھر چلا گیا، اور پھر وہ شام کو واپس دکان پر نہیں آ سکا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوتا تھا کہ عبد القدوس شام سے پہلے دکان سے چلا جاتا، اور تراب ہی اس کی دکان کو بند کرتا، اور اس کی دکان کی چابیاں بھی تراب کے پاس رہتی۔ اس رات اتنا قیمتی لباس دیکھ کر تراب کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے ساری رات محنت کے ساتھ اس لباس کو اکیلے تیار کیا اور دکان بند نہیں کی۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اس وقت لباس مکمل سل چکا تھا۔ تراب نے لباس اپنے تھیلے میں ڈالا اور دکان کی چابیاں دکان کے اندر ہی چھوڑ کر حلب شہر کو چھوڑ کر نکل پڑا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر نکل پڑا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس لباس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کوئی بڑا ہی خیال آیا تھا۔ وہ حلب سے نکلنے کے بعد ایک بازار کے اندر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک دکان پر اپنا لباس رکھا اور ایک کنویں پر جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اس نے وہ لباس پہنا۔ لباس پہننے کے پاس وہ ایک حجام کی دکان پر گیا، اپنے بال بنائے اور خود کھڑا آئینے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہو رہا تھا کیونکہ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ تراب اپنی جوانی کے وقت میں بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اور اپنی خوبصورتی کو ہی دیکھ کر تراب کو ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید میں کسی وزیر یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کسی غلطی سے اپنے ماں باپ کے ہاتھ آ گیا۔ اور اسے اپنے ماں باپ ہمیشہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ خوبصورت ہونے سے تم کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، تم اس پر شکر ادا کرو، نہ کہ تم اپنی قسمت پر شک کرو۔ لیکن اس نے یہ بات کبھی نہ سمجھی۔ جب اس نے لباس پہنا تو سارے بازار کے لوگ اسے شہزادہ سمجھنے لگے،
اور اسے دور دور سے سلام کرنے لگے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ وزیر کا لباس پہننے کے بعد تو میری عزت دگنی ہو گئی، لیکن پھر دوسری طرف اسے یہ بھی خیال آیا کہ جب میرے استاد کو خبر لگے گی کہ میں وزیر کا اتنا قیمتی لباس چرا کر لے آیا تو وہ مجھے تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ کہیں میرا استاد مجھے تلاش کرتے ہوئے بازار کے اندر آ پہنچے، اس سے پہلے میں اپنی راہ لے لیتا ہوں۔ اسی دوران بازار سے قافلہ حلب سے لیبیا کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے کے سردار نے بلند آواز میں کہا، اگر کسی نے کوئی سامان اٹھانا ہو یا پھر کوئی کھانا پینا ہو کھا لے، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد قافلہ روانہ ہو جائے گا اور اس کے بعد قافلہ کسی کے لیے نہیں رکے گا۔ یہ دیکھ کر تراب بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ حلب شہر سے بچ کر نکلنا کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا موقع تھا۔ لہذا تراب نے اسی وقت بازار کے اندر ایک نان بائی کی دکان تلاش کی اور فوراً کھانا کھانے کے لیے پہنچ گیا، تاکہ کھانا کھانے کے بعد وہ بھی قافلے کے ساتھ حلب شہر کو چھوڑ کر لیبیا کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن جب تراب اس نان بائی کی دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان جو بالکل تراب کی طرح خوبصورت، حسین و جمیل، بڑی بڑی زلفیں، گھنی داڑھی اور منہ پر یعنی کہ چہرے پر ایسی چمک تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت نوجوان ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ ضرور کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوگا، لہٰذا وہ اسی کے پاس جا کر بیٹھا، اسے سلام کیا اور کہا، حضور آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میرا نام ادریس ہے۔ اس نے کہا، تم جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ میرے بارے میں کیا جان کر کریں گے؟ میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ تراب سمجھ گیا کہ یہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ آخر یہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اب دونوں نے نان بائی کے پاس کھانا کھایا۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ حلب شہر سے نکل کر آدھا دن سفر کرنے کے بعد ایک وادی کے اندر پڑاؤ کرنے لگا تو تراب نے کہا کہ تم بھی اکیلے ہو اور میں بھی اکیلا ہوں، لہٰذا اپنے اپنے خیمہ لگانے کی بجائے ہمیں ایک ہی خیمہ لگانا چاہیے، اس سے ہمیں کم مشقت کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر ادریس نامی نوجوان نے کہا، یہ تمہاری بات تو درست ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ہی خیمہ لگایا اور اس کے اندر اپنا سامان رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اب دونوں کے اندر پہلے سے زیادہ قربت آ چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے تو باتوں ہی باتوں میں ادریس نے تراب کو ایسی بات بتا دی کہ جس نے اس کے دماغ کے اندر طوفان برپا کر دیا۔ ادریس نوجوان نے بتایا کہ میں لیبیا کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ آج سے ٹھیک 18 سال پہلے جب میری پیدائش ہوئی تو ہمارے ایک ولی اللہ بزرگ نے میرے باپ کو کہا تھا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو 18 سال تک نہیں دیکھو گے تب ہی تیرا بیٹا زندہ رہے گا، اور اگر تم نے 18 سال سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا تو تیرا بیٹا مر جائے گا۔ لہٰذا میرے باپ نے میری زندگی کی خاطر مجھے پیدا ہوتے ہی لیبیا سے ایک وفادار ساتھی کے ساتھ بھیج دیا اور اسے میری پرورش کی ذمہ داری دے دی۔ 18 سال تک میرے باپ کے ساتھی نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پالتا رہا اور میں بھی اسے اپنا باپ سمجھتا رہا۔ ٹھیک 18 سال بعد اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا تم میرے اصل سگے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم تو لیبیا کے بہت بڑے سردار کے بیٹے ہو، اور تمہاری پیدائش پر تمہارے بابا کو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ٹھیک 18 سال بعد تم اپنے بیٹے کو دیکھنا، ورنہ تیرا بیٹا مر جائے گا۔ لہذا تیرے باپ نے تجھ سے جدائی تو برداشت کی، لیکن تیری زندگی کو اس نے عزیز سمجھا۔ لہذا اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں، تم وہ نشانی لے کر فلاں شہر کے اندر چلے جانا اور فلاں آدمی کو جا کر دکھانا، وہ نشانی دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ تم ہی اس کے اصلی بیٹے ہو۔ جب میں نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ آپ مجھے وہ کون سی نشانی دینے والے ہیں تو اس نے ایک خنجر نکالا
اور وہ خنجر ایک خاص قسم کا خنجر تھا۔ اس کے اوپر قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے، لیکن اس خنجر پر کوئی ایسی خاص چیز تھی جو دوسرے خنجروں پر کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس بوڑھے بزرگ سے خنجر لیا اور چل پڑا۔ اب میں لیبیا کے اندر جا رہا ہوں۔ جب اس شہر کے اندر پہنچوں گا تو یہ خنجر دکھا کر میں اپنے اصلی باپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر تراب کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ ایک بڑا منصوبہ بنانے لگا۔ اب یہ باتیں کہتے ہی کہتے ادریس کو وہاں نیند آ گئی اور تراب نے اس کے تھیلے سے وہ خنجر نکالا اور اس کو نشے والی دوا پلائی اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ اب وہ اس کا گھوڑا بھی لے جا چکا تھا اور اس کا گھوڑا بہت قیمتی گھوڑا تھا، لہذا اس کے گھوڑے نے کئی دنوں کا سفر چند دنوں کے اندر مکمل کیا اور تراب اسی لیبیا کے شہر کے اندر پہنچا جس شہر کے اندر ادریس کا تاجر باپ رہتا تھا۔ تراب اسی شہر کے اندر پہنچا۔ جب تراب وہاں پہنچا اور اس نے جا کر اس تاجر کو خنجر دکھایا تو اس تاجر کو یقین ہو گیا کہ تراب ہی میرا اصلی بیٹا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس نوجوان نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا اور اس کا خنجر نکال کر لے آیا۔ اب تراب اپنے خوابوں کو پورا کر چکا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی کا بیٹا بن چکا تھا جس کے پاس نہ ہی شہرت کی کمی تھی نہ ہی دولت کی کمی تھی۔ دنیا کی ہر آسائش اب اس کو مل چکی تھی۔ اب وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا تھا۔ چند دن گزرے تو اس تاجر کا اصلی بیٹا تلاش کرتا کرتا اسی جگہ پہنچا اور اپنے باپ کو کہا، یہ نوجوان تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں ہی تمہارا سگا بیٹا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا کیونکہ میں اسے اپنا دوست سمجھ کر اسے اپنا راز بتا بیٹھا، لیکن اس تاجر نے اپنے سگے بیٹے کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان کے اندر بند کر دیا جائے اور ٹھیک 3 دن کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ سارا منظر اسی تاجر کا ایک ملازم دیکھ رہا تھا۔ وہ پہچان گیا جو عادات اس نوجوان کے اندر ہیں، جو کہ اس تاجر کا اصلی بیٹا ہے، وہ بالکل ہمارے مالک کے اندر ہیں، اور جو نوجوان پہلے ہمارے مالک کے پاس آیا تھا اس کے اندر اپنے باپ کی کوئی بھی عادات نظر نہیں آتی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے مالک کو کہا کہ یہ نوجوان سچ بول رہا ہے تو وہ مجھے بھی اس کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دے گا، لہذا وہ نوجوان اپنے مالک کا تیز رفتار گھوڑا چرا کر لیبیا سے قہرہ شہر کی طرف نکل پڑا۔ مسلسل 2 دن کے سفر کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، آپ انصاف کریں اور میری مدد کریں، ورنہ ایک نوجوان بے گناہ قتل ہو جائے گا اور اس تاجر کی آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تاجر آنے والے وقت میں وقت کا سلطان بنے گا اور اس سلطان کا جان نشین کوئی اور بن جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور اس ملازم کے ساتھ چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی لیبیا کے اندر پہنچے تو اس تاجر کے سپاہی اس کو پھانسی گھاٹ پر لے جا چکے تھے اور اس کو پھانسی دینے والے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے اور اس تاجر کو کہا، اے تاجر رک جاؤ، اس نوجوان کو پھانسی دینے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے تمہارا سگا بیٹا کون ہے۔ تو یہ سن کر اس تاجر نے کہا، مجھے کوئی شک نہیں کہ میرا سگا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ وہ تراب کو ہی اپنا سگا بیٹا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا سگا بیٹا تھا جس کو وہ غدار سمجھ رہا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں چند ہی لمحوں کے اندر ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے وہ تمہارا اصلی بیٹا نہیں، بلکہ یہ نوجوان پھانسی گھاٹ پر کھڑا ہے، وہ تمہارا اصلی بیٹا ہے جس کو تم پھانسی لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہو گیا اور کہا، اے آدمی تم کون ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ بات میں ثابت کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے لباس میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا
کہ جو نوجوان دھوکے سے اس تاجر کا بیٹا بنا وہ ایک درزی ہے، اور لہٰذا سلطان نے کہا 2 ٹکڑے لے آؤ۔ سپاہی 2 ٹکڑے کپڑے کے لے آیا۔ اب سلطان نے ان 2 ٹکڑوں کو پھاڑ دیا اور پھر ایک ٹکڑے کو 2 حصے میں کر دیا، اور پھر 2 ٹکڑے اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیے جس کو پھانسی دی جانے والی تھی، اور 2 ٹکڑے اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیے جو دھوکے سے اس تاجر کا بیٹا بن چکا تھا۔ سلطان نے اب کہا کہ تم دونوں اس کپڑے کو اچھی طرح سیو، تم میں سے جو بھی اس کپڑے کو اچھی طرح سی لے گا وہی تاجر کا بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر تاجر حیران و پریشان تھا، لیکن جب چند لمحے گزرے تو سپاہی اس نوجوان والا سلا ہوا ٹکڑا سلطان کے پاس لائے، اور پھر اس تاجر کے نقلی بیٹے کا بھی سلا ہوا ٹکڑا سلطان کے پاس لائے۔ تاجر کا نقلی بیٹا خوش تھا کیونکہ وہ ایک درزی تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سی چکا ہے، جبکہ جو کہ اصل بیٹا تھا وہ تاجر کا تو اسے سلائی کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ جو ٹکڑا سب سے زیادہ اچھا سلا ہوا تھا، سلطان نے کہا یہ ٹکڑا جس نے بھی سلا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ تیرا بیٹا ایک شہزادہ ہے اور شہزادہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ شہزادہ تو اچھی تجارت کر سکتا ہے یا پھر جنگ کے اندر تلوار چلا سکتا ہے، وہ سلائی کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اور جو تیرا بیٹا تیرے پاس سگا بیٹا بن کر کھڑا ہے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اصل میں یہ ایک درزی ہے، اور جب یہ تمہارے پاس آیا تھا یہ اس وقت میرے سب سے قریبی وزیر کا سلا ہوا نیا لباس پہن کر آیا تھا۔ یہ سن کر اس تاجر کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا اے آدمی تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ وہ تاجر حیران ہو گیا اور کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے ہی سگے بیٹے کو غلط فہمی میں آ کر پھانسی دینے والا تھا؟ تو سلطان نے کہا کہ تمہارے ایک وفادار ملازم نے وفا دکھائی اور وہ مجھے یہاں تک لے آیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دھوکے باز نوجوان کو زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، اور اس تاجر نے اپنے سگے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ واپسی کے سفر پر آ رہے تھے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے عام آدمیوں کا بھیس بدلا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے سفر کے دوران سلطان اپنے شاہی لباس کے اندر کبھی نہیں چلتے تھے، کیونکہ اس سے سلطان کی جان کو مزید اور خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک ایسے قصبے سے ہوا جس قصبے کے اندر ایک سوداگر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ ہجوم لگا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو کہا کہ اس ہجوم والی جگہ چلتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہاں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے، کیونکہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سرحد کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب سلطان محترم اس ہجوم کے پاس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک سوداگر پیٹ کے درد سے اتنا شدت سے تڑپ رہا تھا کہ اوپر جو لوگ موجود تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند ہی لمحوں کے اندر اس سوداگر کی روح نکل جائے گی۔ اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر سلطان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس انداز سے ہاتھ رکھا کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ضرور کوئی تجربے کار آدمی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر سارے آدمی دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس سوداگر کو کھلا دی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوداگر جو چند لمحے پہلے تڑپ رہا تھا وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن کو نہیں جانتا تھا کہ جس نے علاج کیا وہ کوئی حکیم نہیں، وہ کوئی طبیب نہیں، بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ جب یہ بات اس قصبے کے لوگوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہو گئے اور یہ بات پورے قصبے کے اندر پھیل گئی کہ ہمارے قصبے کے اندر ایک بہت ہی بڑا حکیم آیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ سے چل پڑے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کہرہ شہر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کہرہ کی سرحد کے قریب پہنچنے ہی والے تھے
کہ اچانک چند سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی سردار کے سپاہی تھے، کیونکہ ان کے لباس سے سلطان پہچان چکا تھا کہ وہ میرے سپاہی نہیں ہیں۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان نے کہا تم ہمیں اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری حکمت کے بہت چرچے سنے ہیں، اور تم نے فلاں سوداگر کا علاج چٹکیوں کے اندر کیا، اور جب یہ خبر ہمارے سردار تک پہنچی تو اس نے ہمیں بھیجا کہ جا کر اس حکیم کو لے آؤ، ہم اس سے منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن وہ ہمارے بیٹے کا علاج کرے گا۔ سلطان نے کہا میں کوئی حکیم نہیں، بس میں تو ایک مسافر ہوں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بات کسی بھی صورت پر نہیں بتا سکتے تھے کہ میں وقت کا سلطان ہوں۔ لیکن ان سپاہیوں نے ضد کی اور کہا اگر تم ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہمارے سردار کا اکلوتا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سلطان کو ان کے مالک کی سپاہیوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ لہذا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس سردار کی حویلی کے اندر پہنچے، سردار نے بڑا ہی پرجوش طریقے سے استقبال کیا، کیونکہ وہ سلطان کو ایک فرشتہ سمجھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے بیٹے کا معائنہ کیا تو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے۔ سلطان نے اس سردار کو اپنے کمرے کے اندر بلایا، جس کمرے کے اندر اس کا بیٹا بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہو سکے، بلکہ تمہارے بیٹے کو محبت کا روگ لگا ہے۔ یہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے بچھڑنے پر یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا پریشان ہوا اور کہا حکیم صاحب آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ سلطان نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کہاں کہاں جا چکا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے سلطنت کا چپا چپا چھان مرا۔ میرا بیٹا کئی شہروں کے اندر جا چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا چلو میں معلوم کرتا ہوں کہ آخر اس سے محبت کرو کہاں لگا۔ اب سلطان نے اس سردار کے بیٹے کے سامنے مصر کے ان شہروں کا نام لینا شروع کر دیا جن کے اندر وہ جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نام لیتے گئے، لیکن جب سلطان کا نام آمین شہر پر پہنچا تو اس نوجوان کے چہرے پر مزید پریشانی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان سمجھ گئے کہ ضرور اسے آمین شہر کے اندر ہی کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر آمین شہر کے اس مدرسے سے معلوم کیا جائے کہ آخر جب تمہارا بیٹا اس مدرسے کے اندر پڑھتا تھا تو اس وقت کون کون سی لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور جو لڑکیاں پڑھتی تھیں جا کر معلوم کرو کہ آخر تمہارے بیٹے کو ان میں سے کس کے ساتھ محبت تھی۔ وہ سردار اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لہذا اس نے اسی وقت اپنے سارے سپاہیوں کو بھیجا، اور اس کے سپاہی چند ہی گھنٹوں کے اندر اس لڑکی کو تلاش کر کے لے آئے۔ جب اس لڑکی کو سردار کے بیٹے نے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ نوجوان جو اپنے بستر پر ہل بھی نہیں سکتا تھا اب اس کے اندر جان آ گئی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رونے لگ گیا، حتیٰ کہ اس نے لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا حیران ہو گیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کا اور اس لڑکی کا دونوں کی رضامندی سے نکاح کروایا جائے۔ اور جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ نوجوان جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، اب وہ اتنا صحت مند ہو گیا کہ 10 سپاہیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی تلوار سے پچھاڑ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا خوش ہوا اور کہا اے حکیم تم کون ہو؟ تم میرے لیے فرشتہ بن کر رہے ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں کوئی حکیم نہیں، میں کوئی مسافر نہیں، بلکہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنے چہرے سے مصنوعی داڑھی اور مونچھیں اتاری، اور جب اس سردار نے سلطان کو اپنی اصلی بھیس میں دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی سفر کے اندر 3 جانیں بچائیں اور کسی کو بھی پتہ لگنے نہ دیا۔